السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ کہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، ہر انسان اپنی اپنی طرح سے منتیں اور عبادتیں کرنے میں مصروف تھا کہ ایک عورت تھی جس کی اولاد نہیں تھی، اس نے یہ منت مانی کہ اگر میری اولاد ہو جائے گی تو میں بنا کپڑوں کے بازاروں میں ٹہلوں گی۔ تو اللہ کا ایسا کرنا تھا کہ کچھ ٹائم میں اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنی منت پوری کرنی، تو چاہے جتنی بھی بے حیا عورت ہو، کچھ تو انسان کے اندر شرم ہوتی ہے، تو وہ بھاگ کر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے ایسی منت مانی ہے کہ اگر میری اولاد ہو جاتی ہے تو میں بنا کپڑوں کے بازاروں میں ٹہلوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صرف اپنے بالوں کو کھول کر پوری بازار میں ٹہلو، یہ ننگے ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیے آج ہم اس چیز کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اگر ہم محفلوں میں بال کھول کر ٹہل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، جب تک انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے تو انسان اسی طرح سے اس کو لگتا ہے جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے بھی ایسا کیا کہ محفلوں میں بال کھولنا مجھے بھی بڑا پسند تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مجھے نہیں پتہ تھا اس بارے میں کہ اتنا اس کا کہ بی بی فاطمہ کا سر تو سورج نے بھی نہیں دیکھا، اتنا اپنے آپ کو کور کرے رہتی تھی۔ آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا آج، جب شروع میں آپ یہ چیزوں کو کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر ہنستے ہیں، کیونکہ آپ اتنا ہر چیز وہ فیشن کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے۔ دیکھیے لگتا ہے انسان کو بس یہ کچھ ٹائم کا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ویسے ہی ہو جائیں گی۔ دیکھیے انسان ایک دن اگر وہ یہ سب چیزیں ایسے ہی کر رہا ہوگا شوق میں، تو وہ ایک دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 1 مہینہ، 2 مہینے۔ آج مجھے الحمدللہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، میں حجاب کر رہی ہوں، بنا سر کو میرے کسی نے بھی کھلے ہوئے سر کو نہیں دیکھا الحمدللہ۔ شروع میں میرے اوپر بھی لوگ ہنسے، لوگوں نے مذاق اڑایا، منہ پر ہی میرے کہا، لیکن میں نے کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر نہیں آئی، کبھی بھی میں گھبرائی نہیں لوگوں کی بات سن کر۔ الحمدللہ آج کوئی بھی ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اسی طرح سے رہتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج اچھا بالوں میں تیل لگا ہے تو حجاب کر لیتی ہوں، کل بالوں کو اسٹریٹنر کیا ہے تو چلو بال کھول لیتی ہوں محفلوں میں کھول کر۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی جو حجاب جو پابند ہوتی ہیں تو ان کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے آج کریں گی، کل بالوں کو کھول کر ٹہلیں گی۔ تو ایسا مت کیا کریں، چیزوں کو جو اللہ کے حکم کا مذاق مت اڑوایا کریں۔ آپ اگر ایک بار کرتی ہیں اور کوئی پابند ہے اس چیز کا تو لوگ اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم میں ان کا بھی ایسا ہی رویہ ہوگا کہ یہ بھی بالوں کو کھول کے محفلوں میں ٹہل رہی ہوں گی۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے اگر وہ آپ کر رہی ہیں تو پھر اس کے پابند ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آج کر رہے ہیں اور کل پھر اپنے حساب سے سارے کام کر رہے ہوں۔ اس سے دین کو بہت فرق پڑتا ہے، لوگ آپ کے مطابق دین کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا دین میں ایسا بھی ہے، آج کریں اور کل نہ کریں۔ تو جو چیز آپ کو کوئی اچھی چیز دیکھ کر، اگر ایک انسان آپ کو دیکھ کر کوئی اچھی چیز فالو کر رہا ہے تو آپ کے لیے پوری دنیا، ایک انسان اگر آپ کے ذریعے ہدایت پر آتا ہے تو پوری دنیا کی مل جانے سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے ایک غلط چیز اگر انسان دیکھ کر آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کوئی بھی دین کا کوئی بھی کام شروع کریں تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں،
دیکھیے دین میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. آج میں اتنے ٹائم سے مجھے بھی بہت شوق تھا بالوں کو کھولنا اور ہر وہ چیز ہر فیشن کرنا مجھے بھی بہت پسند تھا. لیکن جب اللہ کے راستے میں آئی تو الحمدللہ آج میں سوچتی ہوں کہ میں نے اتنی دیر میں یہ چیزوں کو کیوں کیا اور پہلے مجھے کر لینا چاہیے تھا. ہر انسان کے اندر بس یہی فکر ہوتی کاش کہ میں نے اس چیز کو اور پہلے کر لیا ہوتا. کبھی بھی آپ کو دین میں آ کر کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں اس راستے پر کیوں ہوں. ہمیشہ یہی آپ کو افسوس ہوگا کاش کہ میں نے ان چیزوں کو پہلے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوتا. تو دین بہت خوبصورت ہے. دین آپ کو خوبصورت بناتا ہے. جب تک ہم اس سے دور رہتے ہیں تب تک ہمیں لگتا ہے یہ بہت ٹف ہے, یہ کیسے ہوگا, ہم اس راستے پہ کیسے چل پائیں گے. لیکن جب آپ شروع کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھ کر جاتا ہوں. تو اس لیے اپنی زندگی کو دین کے ذریعے آسان کریں. نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے, ہر ایک چیز کی کس طرح سے زندگی گزارنا ہے, کس طرح سے عبادت کرنا ہے, کس طرح سے دعائیں کرنا ہے, ہر چیز کی چھوٹی بڑی ہر چیز کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو ہمارے لیے بھیجا. اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے, اپنی عبادت کے لیے. تو چاہتی ہوں اب آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.